بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم اصول الفقہ المظفر کا سبق نمبر 99 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم بیان کریں گے مفہوم مخالفت کی ایک اور قسم کو، جو کہ مفہوم حصر کے نام سے ہے۔ آج ہم چونکہ ابتدائی گفتگو بیان کر رہے ہیں، لہٰذا ہم بیان کریں گے سب سے پہلے کہ مفہوم حصر سے ہماری مراد کیا ہے، اور حصر کا معنی کون سا ہوتا ہے، ہماری حصر سے مراد کیا ہے۔ فرماتے ہیں الرابع مفہوم الحصر، چوتھا ہے مفہوم حصر۔ مفاہیم ہم نے چونکہ بیان کیا تھا کہ مفاہیم کی تو اگرچہ بہت ساری اقسام ہیں، لیکن ان میں سے جو خاص اقسام ہیں ہم صرف ان کو بیان کریں گے۔ ان میں جو تقریباً 3 اقسام ہیں الحمدللہ ہم نے بیان کر دیا ہے، آج ہم انشاءاللہ بیان کرنے جا رہے ہیں چوتھی قسم کو۔ فرماتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے حصر کا معنی کیا ہے۔ فرماتے ہیں کلی طور پر ہمارے سامنے حصر کے 2 طرح کے معنی آتے ہیں، ایک ہوتا ہے اس کا معنی اخص اور دوسرا ہوتا ہے اس کا معنی عام۔ فرماتے ہیں جہاں تک تعلق ہے حصر کے معنی اخص کا، تو فرماتے ہیں اس کا لغوی معنی ہے حبس، یعنی کسی کو بند کر دینا، کسی کو قید کر دینا، کسی چیز کو اس کے مقام پہ روک دینا، اس کو حصر کہتے ہیں۔ یہ اس کا لغوی معنی۔ اور اصطلاحی معنی کیا ہے کہ مخصوص طریقے سے ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ خاص کر دینا، اس کو حصر کہتے ہیں۔ یعنی ایک چیز کو آپ مختص کر دیں کسی دوسری چیز کے ساتھ۔ البتہ اس کی پھر ہمارے سامنے 2 طرح کی قسمیں آ جاتی ہیں، ایک ہے حصر حقیقی اور دوسری ہے حصر اضافی۔ فرماتے ہیں حصر حقیقی سے مراد یہ ہے کہ دیگر تمام سے حکم کی نفی کرنا، یعنی آپ جب ایک چیز کے لیے حکم ثابت کر رہے ہیں اور اس کو اس چیز سے خاص کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف اسی چیز کے لیے اس کو ثابت کر رہے ہیں، اس کے علاوہ باقی جتنی بھی چیزیں اس سے آپ نفی کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے لا الہ الا اللہ، اب یہاں پہ جو حصر ہے وہ حصر حقیقی ہے، یعنی اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے، یعنی یہ جو معبود ہونا یہ خاص ہے کس کے ساتھ؟ فقط ذات کردگار کے ساتھ۔ جب اس کے ساتھ ہم نے حصر کر دیا، اختصاص کر دیا معبود ہونے کا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیگر جتنے بھی تمام کے تمام جو جھوٹے معبود ہیں ان سب سے کیا ہو جائے گی؟ اس کی نفی ہو جائے گی۔ اس کو کہیں گے حصر حقیقی۔ اس کے مقابلے میں ہمارے سامنے دوسری قسم آتی ہے، وہ ہے حصر اضافی کے نام سے۔ فرماتے ہیں حصر اضافی سے مراد یہ ہے کہ دیگر بات سے حکم کی نفی کرنا، یعنی ضروری نہیں کہ آپ سب سے نفی کریں، بلکہ کچھ افراد سے آپ کیا کرتے ہیں؟ نفی کر کے جو ہے حکم کو ثابت کر دیتے ہیں۔ مثال جیسے ما محمد الا رسول، محمد صرف اللہ کے رسول ہیں، یعنی کیا مطلب؟ آپ دیکھیں رسالت رسول خدا کے ساتھ ہے، لیکن یہاں پر اختصاص ہو رہا ہے وہ کس بنا پر ہو رہا ہے کہ جو عام انسان ہے وہ رسالت کے درجے پہ فائز نہیں، لیکن رسول خدا جو ہے وہ رسالت کے درجے پر فائز۔ تو کیا صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی رسول ہے؟ فرماتے ہیں نہ، ان کے علاوہ دیگر بھی انبیاء رسول موجود ہیں، جو کہ 1,23,999، باقی جتنے بھی سارے کے سارے وہ انبیاء ہیں، اور ان میں سے کچھ رسول ہیں اور کچھ ان میں سے اولو العزم ہے۔ یعنی رسالت والا عہدہ صرف رسول خدا کے ساتھ نہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کچھ افراد سے اس کی نفی کر رہے ہیں، جبکہ دیگر افراد کے لیے یہ اختصاص اپنی جگہ موجود ہے۔ اب فرماتے ہیں ہمارے سامنے کلی طور پر 2 قسمیں آگے، ایک ہے حصر حقیقی اور دوسرا حصر اضافی۔ فرماتے ہیں حصر حقیقی اور اضافی دونوں کی پھر آگے 2 قسمیں ہیں۔ ایک ہے قصر موصوف بر صفت، کہ آپ موصوف کو منحصر کر دیتے اسی صفت کے ساتھ کہ اس موصوف کے اندر اور کوئی صفت پائی ہی نہیں جاتی، اور اس کی دوسری قسم ہے قصر صفت بر موصوف، آپ کیا کرتے ہیں؟ اس صفت کو موصوف پر موقوف کر دیتے ہیں کہ یہ جو صفت ہے صرف اسی موصوف میں پائی جاتی ہے، اس کے علاوہ اور کسی موصوف میں یہ صفت موجود نہیں ہے۔ غور کیجئے گا۔ فرماتے ہیں الرابع مفہوم الحصر، مفاہیم میں سے چوتھی قسم ہے مفہوم حصر کے نام سے معنی الحصر۔ سب سے پہلے ہم بیان کریں گے حصر کا معنی کیا ہے۔ فرماتے ہیں الحصر له معنیان، حصر کے ہمارے سامنے 2 طرح کے معنی ہیں۔ الاول، پہلا معنی بیان کریں جس کو ہم نے معنی اخص کا نام دیا، آگے پھر انشاءاللہ اس کا دوسرا معنی بیان کریں گے۔ فرماتے ہیں پہلا معنی کون سا ہے؟ الکسر بالاصطلاح المعروف عند علماء البلاغہ۔ فرماتے ہیں علماء بلاغت کے نزدیک جو کسر کی مشہور و معروف اصطلاح ہے وہ کون سی ہے؟ انشاءاللہ اس کو آگے بیان کریں گے۔ فرماتے ہیں سواء کان من نوع کسر الصفات الموصوف، یہ والی بیان کریں گے 2 قسموں، ان کو بیان کریں۔ فرماتے ہیں اس میں فرق نہیں ہے، چاہے صفت کو موصوف پر کسر کیا گیا ہو یا محصور کیا ہو، یعنی کیا مطلب کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ صفت جو ہے وہ صرف اسی موصوف میں پائی جاتی، اس کے علاوہ اور کسی میں نہیں پائی جاتی، چاہے یہ صورت ہو یا پھر ہمارے سامنے دوسری قسم آئی جس کو آگے بیان کریں ام من نوع کسر الموصوف الصفہ۔ فرماتے ہیں یا یہ صورت ہو یا یہ صورت، اب دونوں کی مثالیں پیش کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں پہلی قسم جو ہم نے بیان کی نحو لا سیف الا ذوالفقار ولا فتح الا علی، فرماتے ہیں کہ
کوئی بھی تلوار نہیں ہے سوائے ذوالفقار کے اور کوئی بھی جوان نہیں ہے سوائے علی کے۔ اب اس مثال میں ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم صفت کو موصوف پر موقوف کر رہے ہیں، یعنی کیا مطلب کہ یہ والی جو صفت ہے یہ اس موصوف سے تجاوز نہ کرے، یعنی یہ صفت جو ہے اس موصوف میں پائی جاتی ہے، البتہ ممکن ہے کہ موصوف کے اندر اس صفت کے علاوہ دیگر صفات بھی موجود ہے، جیسے ہم نے کہا لا سیف الا ذوالفقار، کوئی تلوار نہیں ہے سوائے ذوالفقار کے۔ ہم کیا کر رہے ہیں یہاں پہ صفت کو کر رہے ہیں موصوف میں موقوف کر رہے ہیں کہ تلوار کی جو صفت ہے وہ صرف ذوالفقار میں پائی جاتی ہے۔ ممکن ہے ذوالفقار میں اور دیگر صفات بھی ہوں کہ یہ مخصوص ہے امیر کائنات علی ابن ابی طالب کے ساتھ، یا دیگر اس میں اور صفات بھی موجود ہوں گی، لیکن یہ جو تلوار ہونے کی صفت ہے یہ اس کو موقوف کر رہے ہیں ذوالفقار کے ساتھ۔ اسی طرح فرماتے ہیں ولا فتح الا علی، سوائے علی کے کوئی بھی جوان بہادر نہیں ہے، علی کے سوا کوئی بھی شجاع بہادر موجود نہیں ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ ہم کیا کر رہے ہیں، اس جوانی والی صفت کو، اس شجاعت والی صفت کو موقوف کر رہے ہیں امیر کائنات علی ابن ابی طالب میں۔ ممکن ہے کہ امیر کائنات میں دیگر صفات بھی ہیں، لیکن یہاں پہ جو ہم مراد لے رہے ہیں وہ کون سی لے رہے ہیں، ہم اس شجاعت کو مراد لے رہے ہیں، ہم اس مردانگی اور جوانی والی بات کو مراد لے رہے ہیں۔ دیگر صفات جیسا کہ امامت والی صفت موجود ہے، یا اس کے علاوہ دیگر جو امت کی سربراہی کی صفات ہے، اس کے علاوہ دیگر جو صفات ذات علی ابن ابی طالب میں موجود ہے، فرماتے ہیں وہ ساری صفات ہیں، لیکن یہاں پہ جو ہم بیان کر رہے ہیں وہ کون سی بیان کر رہے ہیں، فقط نوجوانی اور مردانگی والی جو شجاعت والی مثال ہے وہ علی ابن ابی طالب کے علاوہ اور ایسی شجاعت کسی اور میں پائی نہیں جاتی۔ یہ ہم نے یہاں پہ کیا کیا، ہم نے صفت کو موصوف پر موقوف کر دیا کہ تلوار والی صفت ذوالفقار میں پائی جاتی ہے اور مردانگی والی صفت صرف علی ابن ابی طالب میں پائی جاتی ہے۔ یہ ہوگی پہلی قسم۔ اور دوسری قسم ہم من نوع کسر الموصوف علی الصفہ، یا ہم کیا کریں، موصوف کو صفت پر موقوف کر دیں۔ مثال کے طور پہ جیسے وما محمد الا رسول، سوائے محمد کے اور کوئی رسول نہیں ہے۔ اسی طرح انما انت منذر، صرف آپ ہی ڈرانے والے ہیں، یعنی انذار کا جو حق ہے وہ صرف آپ ہی کو حاصل ہے۔ دیکھیں یہاں پہ دو مثالیں پیش کی، ایک میں ہم نے کہا کہ موصوف، دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم موصوف ہیں اور رسالت ان کی صفت، ہم کیا کر رہے ہیں، موصوف کو صفت پر موقوف کر رہے ہیں کہ محمد جو ہے وہ ان میں رسالت کی صفت پائی جاتی ہے، یعنی اس صفت کے علاوہ اور دیگر صفات نہیں پائی جاتی۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم اس قسم کو رد کر دیں گے، یہاں پہ جو ہم فی الحال مراد لے رہے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، موصوف کو اس صفت پر موقوف کر رہے ہیں، اگرچہ رسالت والی صفت دیگر انبیاء میں بھی پائی جاتی ہے، لیکن یہاں پہ ہم کیا کر رہے ہیں کہ بطور خاص ہم کر رہے ہیں موصوف کو اس صفت پر موقوف کر رہے ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول ہے۔ اس طرح انما انت منذر، انذار کرنے والے اور بھی ہوں گے، لیکن کیا کریں، اس موصوف کے ساتھ جو انذار کرنے والے کو مختص کیا جا رہا ہے اور اس کو ذات گرامی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص کیا جا رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ گفتگو ذہن میں رہے، ہم نے کہا کہ علماء بلاغت کے نزدیک قصر کی جو مشہور و معروف تعریف ہے، پہلے انہوں دونوں قسموں کو بیان کر دیا کہ جس میں قصر صفت بر موصوف ہے اور دوسری قسم قصر موصوف بر صفت ہے۔ ان دو صفات کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اب اس میں فرق نہیں ہے کہ ہمارے سامنے جو قصر ہے وہ کس معنی میں آتا ہے، بمعنی حبس کے آتا ہے۔ یہ ہوگی جناب اس کی پہلی تعریف۔ آگے بیان کرنے جا رہے ہیں حصر کا جو دوسرا معنی، ہم نے کہا تھا حصر کے دو معنی ہیں، ایک ہے اس کا معنی اخص اور دوسرا ہے اس کا معنی عام۔ اب بیان کرنے جا رہے ہیں اس کا معنی عام کو۔ فرماتے ہر وہ چیز جو کلام کے حصر کا فائدہ دے، چاہے وہ دلالت مطابقی کے ذریعے ہو یا وہ دلالت التزامی کے ذریعے ہو، دونوں صورتوں میں جو چیز بھی کلام کے حصر کا فائدہ دے گی ہم اس کو حصر میں شامل کر لیں گے۔ مثال دے رہے ہیں بالملازمہ کی، جیسے فرماتے ہیں استثناء، آپ نحو وغیرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ استثناء میں کیا ہوتا ہے کہ اس کا ایک ہوتا ہے معنی مطابقی یعنی اخراج۔ آپ کیا کرتے ہیں کہ حکم سے جو ہے کچھ چیزوں کو خارج کر دیتے ہیں، یا جو حکم پہلے کے لیے ثابت تھا آپ اس حکم سے کیا کرتے ہیں، مستثنیٰ کو خارج کر دیتے ہیں۔ اس کا جو معنی مطابقی ہے وہ اخراج ہے، جبکہ اس کا معنی التزامی کیا ہے، حصر ہے، یعنی جن افراد کو آپ نے خارج کر دیا وہ تو نکل گئے، اب جو پیچھے باقی افراد بچے جن کے لیے آپ حکم کو ثابت کر رہے ہیں بطور التزام کیا ہے، حکم صرف انہی کے ساتھ خاص ہو رہا ہے۔ مثال جیسے فشربوا الا قلیلا، سب نے پانی پیا الا قلیلا سوائے چند لوگوں کے، یعنی چند لوگ جو حکم نبی کو مان کر آگے چل پڑے تھے، ان چند کے علاوہ باقی جتنے بھی افراد تھے۔ اب اگر اس کا معنی مطابقی دیکھیں تو کیا ہے، معنی مطابقی یہ کہ ہم نے کچھ افراد کو یہاں پہ خارج کر دیا ہے، لیکن جو اس کا معنی التزامی وہ کیا ہے کہ باقی کے باقی افراد جتنوں نے پانی پیا ہے وہ سارے کے سارے اس میں شامل ہو جائیں گے اور حصر کا معنی ان پر صادق آ جائے گا۔
فرماتے ہیں الثانی ما یؤم الکسرہ والاستثناء الذی لا یسمى کسرا بالاصطلاح، فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو کسر اور استثناء کو شامل ہو، چاہے بطور اصطلاح آپ اس کو کسر کا نام نہ بھی دیں، یعنی جو علماء بلاغت نے کسر کی اصطلاحی تعریف بیان کی ہے چاہے وہ اس پہ صادق نہ بھی آ رہی ہو، فرماتے ہیں ہر وہ چیز جو ہمیں کسر اور استثناء اور حصر کا فائدہ دے گی وہ ہماری اس گفتگو میں شامل ہو جائے گی، اس کو ہم کہیں گے حصر کا معنی اصولی۔ مثال جیسے میں نے دی فشربوا الا قلیلا، سب نے پانی پیا سوائے چند افراد کے، فرماتے والمقصود بہی ہونا، فرماتے اب تک ہم نے دو معنی بیان کر دیے، ایک ہم نے معنی بیان کر دیا علماء بلاغت کے جس کو ہم نے معنی اخص قرار دیا، اور دوسرا معنی جو معنی عام جس کو ہم نے قرار دیا یہ دوسرا معنی، فرماتے کون سی ہماری مراد؟ والمقصود بہی ہونا ہوا حاصل المعنی الثانی، ان دو معانی میں سے یہاں پر اصول کی ابحاث میں ہماری مراد دوسرا معنی ہے، پہلا معنی ہماری مراد نہیں ہوگا۔ آگے فرماتے اختلاف و مفہوم الحصر بے اختلاف ادوات ہی، ادوات کے اعتبار سے مفہوم حصر کے بارے میں اختلاف پایا جانا، یعنی جیسے جیسے ادوات تبدیل ہوں گے ویسے ویسے حصر کا کبھی دائرہ وسیع ہوگا اور حصر کا دائرہ کبھی تنگ ہو جائے گا۔ بطور مقدمہ دیکھیے گا، فرماتے حصر پہ دو طرح کی چیزیں دلالت کرتی ہیں، ایک ہے بطور مادہ اور دوسری کچھ چیزیں ہیں جو بطور حیات اس پر دلالت کرتی ہیں۔ فرماتے ہم دونوں قسموں کو انشاءاللہ ایک ایک کر کے بیان کریں گے۔ سب سے پہلے بیان کر رہے ہیں کہ وہ والی قسم جو از لحاظ مادہ کسی چیز کے حصر پہ دلالت کرتی ہے، فرماتی ہیں وہ چیزیں جو از لحاظ مادہ دلالت کرتی ہیں ان کو ہم نام دیتے ہیں ادوات حصر کا، جو ادوات کا نام دیا یعنی اس میں حروف بھی شامل ہو جائیں گے، اس میں اسماء وغیرہ بھی شامل ہو جائیں گے۔ آگے فرماتے چونکہ سب کا معنی ایک جیسا نہیں ہے، ان کے معنی میں اختلاف پایا جاتا ہے اور حصر کے اعتبار سے بھی ان میں اختلاف پایا جاتا ہے، لہذا ہم جداگانہ ایک ایک ادوات کو بیان کریں گے اور اس کی تفصیل بیان کریں گے کون سا کس معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے اور کس اعتبار سے مفہوم حصر کا معنی دیتا ہے۔ اِنَّ مفہوم الحصر یختلف حالہ باختلاف ادوات الحصر، فرماتے ہیں مفہوم حصر کے جتنے بھی حالات ہیں وہ ادوات حصر کے اعتبار سے کیا ہوتے ہیں؟ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، یعنی جو ادوات اس پہ داخل ہوں گے اس کے اعتبار سے ہی ہم کیا لیں گے؟ وہاں پہ حصر کا معنی لیں گے۔ کا مقصد جیسا کہ انشاءاللہ ابھی آپ قریب دیکھیں گے، ہم جیسے ادوات بیان کریں گے آپ کے لیے بات واضح ہو جائے گی کہ کس طرح سے مفہوم حصر جو ہے تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ چونکہ سب کا معنی الگ الگ ہے، مفہوم حصر کے اعتبار سے بھی معنی جداگانہ ہے، فَلِذَلِكَ كَانَ عَلَيْنَا أَن نَبْحَثَ عَنْهَا وَاحِدَةً وَاحِدَةً، فرماتے ہیں اسی بنا پر ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم ان تمام کے بارے میں الگ الگ اور جداگانہ بحث کریں اور سب کو اکیلے اکیلے بیان کریں۔ فَنَقُولُ، سب سے پہلے بیان کریں الْأَوَّلُ إِلَّا، سب سے پہلے بیان کریں اللہ، فرماتے ہیں اللہ کے کلی طور پر ہمارے سامنے تین معنی آتے ہیں، تینوں معنی کو انشاءاللہ بیان یہاں پہ کریں گے۔ فرماتے ہیں سب سے پہلا معنی آتا ہے اللہ وصفی، دوسرا معنی ہے اللہ استثنائی اور تیسرا ہے اللہ حصری۔ فرماتے ہیں جہاں تک تعلق ہے اللہ وصفی کا، فرماتے ہیں اللہ وصفی سے مراد کیا ہے؟ کیسا اللہ ہے؟ فرماتے ہیں وہ اللہ جو اپنے ماقبل کے لیے صفت واقع ہوتا ہے، چونکہ یہ صفت کا معنی رکھتا ہے لہٰذا یہ مفہوم وصف میں داخل ہوگا اور یہ مفہوم حصر کی بات سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ یہ اللہ وصفی ہے اس کا تعلق مفہوم وصف کے باب سے ہے لہٰذا یہ اس باب میں داخل ہو جائے گا اور مفہوم حصر سے خارج ہو جائے گا۔ اور یہ والا اللہ ہمیشہ غیر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی جہاں پہ بھی اللہ ہوگا اس کی جگہ پہ غیر کو رکھنا درست ہوگا۔ فرماتے ہیں پہلی قسم کو ہم نے بیان کر دیا، باقی دو قسموں کو انشاءاللہ ہم آگے ترتیب کے ساتھ بیان کریں گے۔ فرماتے ہیں فَنَقُولُ الْأَوَّلُ إِلَّا، ادوات میں سے سب سے پہلا ہے اللہ، وَهِيَ تَأْتِي لِثَلَاثَةِ وُجُوهٍ، فرماتے ہیں اس کی تین صورتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ الاول صفت بمعنی غیر، پہلا اللہ وصفی جو کہ غیر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، الثانی استثنائیت، دوسرا اللہ استثنائیہ، اور الثالث ادات حصر بعد النفی، فرماتے ہیں وہ والا اللہ جو نفی کے بعد واقع ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں تیسری قسم وہ والا الہ جو کہ نفی کے بعد واقع ہوتا ہے۔ یہ تین طرح کے الہ ہمارے سامنے آتے ہیں، اب کون کون سا حصر پہ دلالت کرے گا کون سا دلالت نہیں کرے گا انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ الہ وصفی کے بارے میں ہم نے بیان کر دیا کہ الہ وصفی جو ہے وہ حصر پہ دلالت نہیں کرتا لہذا ہماری بات سے خارج ہو جائے گا۔ اما الا الوصفیہ، فرماتے جہاں تک تعلق ہے الہ وصفیہ کا، فہی تقع وصفا لما قبلہا، فرماتے یہ اپنے ما قبل کے لیے صفت واقع ہوتا ہے، کسائر الاوصاف الاخرى، جس طرح کے دیگر جتنی بھی صفات اور جتنے بھی اوصاف ہیں اپنے ما قبل موصوف کے لیے صفت واقع ہوتے ہیں، ویسے ہی یہ الہ وصفیہ جو ہے اپنے ما قبل کے لیے صفت واقع ہوتا ہے، چونکہ اس کا تعلق صفت کے ساتھ ہے۔ فہی تدخل من هذه الجهة فی مفہوم الوصف، اس
اس اعتبار سے یہ مفہوم وصف میں شامل ہو جائے گا، مفہوم حصر کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو کلی طور پر ہم نے تینوں اقسام میں سے جو پہلی قسم ہے اس کو ہم نے خارج قرار دے دیا۔ آگے فرماتے ہیں فَإِن قُلْنَا هُنَاكَ، فرماتے ہیں کہ اب یہاں پہ ہمیں دیکھنا ہوگا، چونکہ یہ ہماری بحث سے خارج ہو گیا، مفہوم وصف میں داخل ہو گیا۔ اگر ہم مفہوم وصف کے مفہوم ہونے کے قائل ہو گئے تو فرماتے ہیں اس صورت میں اس علہ کا بھی مفہوم ہوگا، لیکن اگر ہم اس کی مفہومیت کے قائل نہ ہوئے تو فرماتے ہیں اس صورت میں اس کا مفہوم نہیں ہوگا۔ چونکہ مصنف مفہوم وصف کی مفہومیت کے قائل نہیں ہے، لہٰذا علہ وصفی کا بھی مفہوم نہیں ہوگا۔ تو کیا نتیجہ نکلا؟ علہ وصفی کا از اعتبار مفہوم حصر بھی کوئی مفہوم نہیں، اور از اعتبار مفہوم وصف بھی اس کا کوئی مفہوم نہیں ہے۔ فَإِن قُلْنَا هُنَاكَ إِنَّ لِلْوَصْفِ مَفْهُومًا فَهِيَ كَذَلِكَ، فرماتے ہیں اگر ہم وہاں پہ اس بات کے قائل ہو گئے، چونکہ ہم نے کہا نا مفہوم وصف میں داخل ہو جائے گا، اسی اعتبار سے کہہ رہے کہ اگر ہم وہاں پہ اس بات کے قائل ہوئے کہ وصف کا مفہوم ہوتا ہے فَهِيَ كَذَلِكَ، تو اس کا بھی مفہوم ہوگا، وَإِلَّا فَلَا، ورنہ اس کا مفہوم نہیں ہوگا۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں وَقَدْ رَجَّحْنَا فِي مَا سَبَقَ أَنَّ الْوَصْفَ لَا مَفْهُومَ لَهُ، فرماتے ہیں ہم نے وہاں پہ جس قول کو ترجیح تھی وہ یہی تھی کہ وصف کا مفہوم ہوتا نہیں ہے۔ مثال فرماتے ہیں، مثال سے ہم ثابت کریں، فَإِذَا قَالَ الْمُقِرُّ، اگر عدالت میں جج کے سامنے، قاضی کے سامنے اقرار کرنے والا کیا کہتا ہے؟ فی ذمتی عشرۃ دراہم الا درہم، میرے ذمے 10 درہم ہے، الا درہم، ایک درہم نہیں ہے۔ آپ دیکھیں یہاں پہ جو الا ہے یہ الا وصفی ہے، یعنی ہم کیا کریں؟ الا درہمانہ کہیں، الا درہمہ کہیں گے تو الا استثنائی ہو جائے گا، ہم اس کو کیا قرار دے رہے ہیں؟ الا وصفی قرار دے رہے ہیں۔ بجعل الا درہم وصفا، ہم یہاں پہ کیا کریں گے؟ الا درہم کو بطور صفت کے قرار دیں گے، بطور استثناء کے قرار نہیں دیں گے۔ پس جب ہم اس کو غیر کے معنی میں لیں گے تو کیا مراد ہوگی؟ فی ذمتی عشرۃ دراہم غیر درہم، میرے ذمے ایسے 10 درہم ہیں جن کی صفت کیا ہے؟ غیر درہم، وہ ایک درہم نہیں ہے بلکہ کتنے ہیں؟ 10 درہم ہے۔ فرماتے ہیں اس مثال کا معنی کیا ہوگا کہ اگر اقرار کرنے والا اس انداز میں کہے فَإِنَّهُ يَثْبُتُ فِي ذِمَّتِهِ تمام العشرہ الموصوفۃ بأنه لیست بدرہم، فرماتے ہیں اقرار کرنے والے کے ذمے 10 درہم ثابت ہو گئے۔ کون سے والے 10؟ کہ جن کی صفت یہ ہے کہ وہ ایک درہم نہیں ہے بلکہ 10 ہے، یعنی کہنے والے یہ کہنا چاہ رہے کہ میرے ذمے ایک درہم نہیں بلکہ میرے ذمے 10 درہم ہے، تو بس اس کے نزدیک جو ہے وہ اس کے تقریباً 10 درہم جو ہے ثابت ہو جائیں گے۔ آگے فرماتے ہیں وَلَا يَصِحُّ أَن تَكُونَ اسْتِثْنَائِيَّةً، فرماتے ہیں اس کو ہم استثنائی قرار نہیں دے سکتے، اس کو ہم الا وصفی قرار دیں گے۔ کیوں؟ لعدم نصب درہم، اس لیے کہ یہاں پہ درہم کو ہم نے نصب نہیں دیا۔ فرماتے ہیں جب نصب نہیں دیا تو یہ الا حقیقت میں غیر کے معنی میں ہوگا، مفہوم وصف میں شامل ہو جائے گا۔ جب یہ مفہوم وصف میں داخل ہو جائے گا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ولا مفہوم لها حینئذ، فرماتے ہیں اس صورت میں اس کا کوئی مفہوم نہیں ہوگا۔ فلا تدل علی عدم ثبوت شیء آخر فی ذمتہ لزید، فرماتے پس یہاں پہ جب ہم اس کی مفہومیت کا انکار کریں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ یہ اس بات پر دلالت نہیں کرے گا کہ زید کو دینے کے لیے جو اقرار کرنے والے کے ذمے ہیں وہ 10 درہم کے علاوہ بھی کوئی اور چیز ہے۔ فرماتے ہیں لا تدل، اس چیز پر دلالت نہیں کرتی، یعنی اس کا اصل مفہوم بھی نہیں ہوگا۔ یہ زیادہ سے زیادہ صرف اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ اس کے ذمے 10 درہم ثابت ہو جائیں گے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز جو ہے وہ اس پہ دلالت نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا کوئی مفہوم ہی نہیں ہے۔ تو خلاصہ کیا ہوا آج کے ہمارے درس کا؟ فرماتے ہیں کہ حصر کے کلی طور پر 2 معنی ہیں، ایک ہے معنی اخص اور دوسرا ہے معنی عام۔ فرماتے ہیں معنی اخص کیا ہے؟ اس میں پھر 2 معنی، ایک لغوی معنی ایک اصطلاحی معنی۔ فرماتے ہیں لغوی معنی ہے حبس اور اس کا اصطلاحی معنی ہے مخصوص طریقے سے ایک چیز کو دوسری کے لیے مختص کر دینا۔ اور معنی اخص کی 2 قسمیں ہیں، فرماتے ہیں یہ حصر حقیقی ہوتا ہے یا پھر حصر اضافی ہوتا ہے۔ پھر حصر حقیقی اور حصر اضافی دونوں کی 2 قسمیں ہیں، یا حصر موصوف بر صفت ہوتا ہے یا حصر صفت بر موصوف ہوتا ہے۔ یہاں تک تو بات ہوگی معنی اخص کی۔ آگے بیان کریں معنی عام کو۔ دوسرا معنی فرماتے ہیں معنی عام یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو حصر کا فائدہ دے، چاہے بالمطابقہ معنی دے یا بالملازمہ معنی دے، ہر چیز جو ہے اس میں شامل ہو جائے گی۔ آگے فرماتے ہیں 2 طرح کی چیزیں جو ہے وہ حصر کا فائدہ دیتی ہیں، ایک از لحاظ مادہ اور دوسرا از لحاظ ہیئت۔ فرماتے ہیں جو از لحاظ مادہ دلالت کرتا ہے ان میں سے سب سے پہلا ہے الا۔ الا کے کلی طور پر ہمارے سامنے 3 معنی آتے ہیں، ایک ہے الا وصفی، دوسرا الا استثنائی اور تیسرا الا حصری۔ فرماتے ہیں الا وصفی
کی چونکہ ما قبل کے لیے صفت بنتا ہے اور یہ ہمیشہ غیر کے معنی میں ہوتا ہے، لہٰذا یہ مفہوم حصر کی بحث سے نکل کر مفہوم وصف میں شامل ہو جائے گا اور اس کا مفہوم بھی ہمارے نزدیک ثابت نہیں ہوگا الا کی باقی دو اقسام الا استثنائی اور الا حصری، اس کو انشاءاللہ کل کے درس میں بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔